أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 21 اور 22. بے شک وہ لوگ جو اللہ کی باتیں نہیں مانتے اور ناحق بغیر کسی جرم کے نبیوں کو قتل کرتے ہیں اور ان لوگوں کو مار ڈالتے ہیں جو لوگوں میں سے انصاف کا حکم دیتے ہیں، تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. یہی لوگ ہیں جن کے سارے کام دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا، ہیلپ کرنے والا نہیں ہوگا. Indeed, those who disbelieve in the signs of Allah and kill the prophets without right and kill those who order justice from among the people, give them tidings of a painful punishment. They are the ones whose deeds have become worthless in this world and the hereafter, and there will be no helpers for them. اس آیت میں، ان دو آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے تو کس حد تک جا سکتا ہے وہ، اور اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے. اوپر کیا بتایا گیا تھا کہ تم لوگوں سے کہہ دو کہ میں نے تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا. کیا تم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہو؟ اگر نہیں کرتے ہیں تو تمہارے اوپر صرف میسج پہنچا دینا. اب یہاں ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو یہ میسج سننے کے بعد بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے. ہم میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ہر دن سنتے ہیں، جمعہ میں سنتے ہیں، لیکن جب ماننے کی اور پریکٹس کی بات آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کتنے % لوگ مانتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب سے پہلی چیز کہ جو لوگ اللہ کی باتیں نہیں مانتے، انکار کر دیتے ہیں، یہ کہاں تک پہنچ جاتے ہیں؟ ایسے لوگوں نے نبیوں کو قتل کیا. اور کن لوگوں کو قتل کیا؟ جو لوگوں کو انصاف کا حکم دیتے ہیں. اب پرسوں ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے. اب نبی تو اس دور میں نہیں ہیں، نیک اور اچھے لوگ ہیں، ان کو کل کیا جا رہا ہے نا، مارا جا رہا ہے. پرسوں ایک صاحب کو میں نے بولا کہ آپ کی بیوی چرنڈی میں کھانا ڈالتی ہے، منع کیجیے. فل غصہ ہو گئے، یہاں تک کہ انہوں نے مارنے کی بھی دھمکی دے دی. یعنی وہ غلطی ایکسیپٹ کرنے کے بجائے کہ ہاں ٹھیک ہے میں منع کرتا ہوں، تمہیں میری بیوی کو کیسے دیکھے، الٹا ریورس وار.
نہیں کسی طرح سے مجھے غلط ثابت کر کے اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا. مولانا ہو کہ میری بیوی کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں چشمہ لگا کے نہیں دیکھ رہا تھا، اب وہ روز لا کے ڈالتی ہے چرنڈی میں، آدمی وہاں رہتا ہے، آتے جاتے دکھتا ہے. تو اب کیا ہے یہ؟ اگر انسان اس حد تک پہنچ جائے کہ غلطیاں ایکسیپٹ کرنے کے بجائے، لوگوں نے کیا ایسا، یہ واقعہ اصل میں یہودیوں کا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ تم بھی یہودیوں کو فالو کرو گے اسٹیپ بائی اسٹیپ، اور وہ کر رہے ہیں مسلمان. جہاں اچھائی کی، آپ ٹھیک ہے نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، یہ سب باتیں بولتے رہیے، میٹھی میٹھی باتیں، کوئی آپ کے پاس کچھ نہیں کرے گا. آپ جا کے ذرا سود سے روکیے. پرسوں میں نے اعلان کیا نا، کتنے لوگ ہیں جو سود خوروں سے ملنا چاہتے ہیں، ایک آدمی نہیں بیٹھا. تو پوری کی پوری جو یہ ہے نا دکھ رہا ہے، جو وہ صرف اوپر سے خالی ہے، اندر پورا کا پورا ڈارک ہے، اندھیرا ہو چکا ہے. اور یہودیوں کو جیسے دنیا سے محبت تھی، اسی طرح مسلمانوں کو بھی ہو چکی. تو فرمایا کہ لوگوں میں سے جو اچھائی کا، انصاف کا حکم دیتے ہیں انہیں بھی مار ڈالتے ہیں. عیسیٰ مسیح کو انہوں نے پھانسی دلوا دی اپنے حساب سے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ. جن کا یہ ایٹیٹیوڈ ہو کہ وہ اللہ کی بات سن کے نہ مانے، ان کو خوشخبری اور گڈ نیوز دے دو. کس چیز کی؟ ایک تکلیف دہ اور پینفل پنشمنٹ کی، جو ضرور ان کو مل کے رہے گی. اور یہ کیسے لوگ ہیں؟ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ. جتنے کام یہ کر رہے ہیں نا دنیا میں دکھاوے کے لیے، یہ ویلفیئر کے کام، وہ بھلائی کے کام، وہ یہ سارے کے سارے ویسٹ ہو گئے، ضائع اور برباد ہو گئے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے اعمال کو تولے گا بھی نہیں، وزن بھی نہیں دے گا. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ. اور دنیا میں جو ان کے مددگار دکھ رہے ہیں، جو ان کی پارٹی اور گروپ جو دکھ رہا ہے، ان میں سے کوئی بچانے بھی نہیں آئے گا، مدد کرنے بھی نہیں آئے گا. انسان کے اعمال کیسے ضائع ہو جاتے ہیں، کیسے برباد ہو جاتے ہیں، اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک ان میں سے یہ ہے کہ دکھاوے کے لیے انسان کرتا ہے، کہ جہاں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے وہاں نہیں خرچ کرے گا، وہاں اچھائی کی بات نہیں کرے گا. جہاں لوگ دیکھ رہے ہیں وہاں نیکی، بھلائی، خرچ ساری کی بات شروع کر دے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کر کے کچرے میں، ڈسٹ بن میں ڈال دیتا ہے کہ جاؤ انہی سے مانگنا جس کے لیے کیا تھا دنیا میں. دوسری کیا وجہ ہوتی ہے؟ کہ انسان اللہ کی باتیں سنتا ہے، اپنی مرضی کی بات مان لیتا ہے، جو آسان ہوتی ہے، جو مشکل ہوتی ہے اسے ریجیکٹ کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے تو اپنی غلامی کر رہا ہے، میری غلامی نہیں کر رہا. جو اچھا لگا وہ لے لیا، جو تھوڑا مشکل تھا وہ چھوڑ دیا. تو یہ میری عبادت کا، تمہارے نفس کی عبادت ہوئی، شیطان کی عبادت ہوئی. اور تیسرا، انسان کبھی کبھی جانے انجانے میں کفر کی باتیں بول جاتا ہے. کفر کی بات. ایک صاحب سے میں نے کہا کہ آپ ایسا کر رہے ہیں جہنم میں جائیں گے. ہاں ٹھیک ہے، جہنم میں جائیں گے، کیا ہوگا؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ اس کو جہنم کے بارے میں یقین نہیں ہے. اگر یقین ہو تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن کو اس پر یقین ہے وہ کانپتے رہتے ہیں، اس سے روتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اصرف عنا عذاب جہنم، ہمیں جہنم کی سزا سے کسی طرح آپ بچا لیجیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ہمیں آگ کی سزا سے بچا لیجیے. اس کا مطلب یقین نہیں ہے، تبھی ایسا بول رہا ہے وہ. کچھ لوگ آپ بولیے گے کہ آپ یہ نہیں کریں گے تو قبر میں یہ ہوگا، آخرت میں. قبر کس نے دیکھی ہے؟ آخرت کس نے دیکھی ہے؟ ایسا بول دیتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ انکار کر دیا. ایک بار جب انکار کیا تو پیچھے جتنا کیا تھا، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال، وہ سب زیرو سے ملٹیپلائی گا، سب ختم.
اس لیے انسان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے ایک مسلم کا؟ اللہ کی بات جب بھی ہے، کوئی بھی بولے، بیوی بولے، بچے بولے، مزدور بولے، ایکسیپٹ ہے، قبول ہے. اور دوسرا، میں اس پہ ضرور عمل کروں گا. ٹھیک ہے، عمل میں کبھی کوتاہی ہو سکتی ہے، کمی ہو سکتی ہے، اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے، لیکن انٹینشن ہی نہ ہو کہ میں مانوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے دل کو اندھا کر دیتا ہے، پھر اسے ہدایت نہیں دیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس انجام سے بچائے اور ہمارے اعمال کو دنیا اور آخرت میں محفوظ فرمائے.